رحمتوں کے در کھلے ہوئے ہیں. اپنے مرحوم بزرگوں کے لیے کچھ سوچو. ایک کھانے والوں، یہ جسم کسی کا صدقہ ہے، یہ مکان کسی کا کرم ہے، یہ دکان کسی نے چھوڑی ہے، یہ نسل کسی کی بقا ہے. ان مرحومین کو بھی یاد کرو جو آج تم کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. ہماری اولاد ہمارے لیے کیا دیکھتی ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ہم نے جسم دیا تھا، گودیوں میں پالا تھا، رات رات بھر تمہارے درد اور بیماریوں میں ہم ٹہلے تھے میاں بیوی. آج ہم گور کی منزل میں اندھیروں میں ہیں، تم روشنی میں ہو. زندگی تمہیں سلامت ہو. کچھ دعائیں ہمارے لیے بھی. ہم نے تمہیں قرآن دیے تھے، تم قرآن کا ورق کھولو، وہی ہمارے لیے تحفہ ہے. تم نیکیاں کرو، دبا ہوا سماج ابھرے، بھوکوں کو رزق ملے. یتیم خانوں کے اندر بھجوانا روایت ہے، یتیموں کو کلیجے سے لگانا اسلام ہے. دونوں میں فرق ہوا. یہ مدرسے جن سے عالم دین نکلتے ہیں، وہ عالم دین جو تمہارے ہدایت کا ذریعہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کھلاتے کیا ہو جو نتیجہ برآمد ہوگا. صدقہ، فطرہ، ناپسندیدہ غذا، وہ کھانے جو مرحومین کے نام کے ہیں. بیٹوں کی شادیاں تھیں تو رئیسوں کو بلاتے تھے، باپ کے مجلس کا کھانا مولویوں کو بھیجتے ہو. جب غذا تم مردہ دو گے تو ان سے زندگی کی امید کیا رکھو گے. وہ علم دین جو رسول کا سرمایہ، وہ جو خدا کا دین، اس کے لیے تم نے اپنی وہ رقم معین کی جو پھینک دیتے تو بہتر تھا ان کو نہ دیتے. یہ ہے ہمارے سماج، ہمارے کلچر کی دین کہ ہمارے یہاں جو ذہین بچہ ہوتا ہے اسے انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، پروفیسر بناؤ. یہ لڑکا چھٹی میں 6 مرتبہ فیل ہو گیا، اسے مولوی بنا دو. یہ بیچارہ یتیم بچہ بھوکا لگتا ہے، کیا کرے؟ مدرسے میں بھیج دو. جس بھوکے بچے کو مدرسے میں بھیجا اس سے توقع رکھو گے کہ وہ زندگی کا پیٹ بھرے گا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر مسلمان اس رمضان کے مہینے میں 3 چیزوں کو یاد رکھے جو گزر گئے ان مرحومین کو، جو زندہ ہیں ان ماں باپ کو، اور آنے والی نسلوں کو. انسان کا تعلق 3 چیزوں سے ہے: ماضی، حال، مستقبل. ماضی جو بزرگ ہیں، حال جو ہم ہیں، مستقبل جو بچے. جب تک کہ ان تینوں کا خیال نہ کرو گے، بزرگوں کے ساتھ رکھو، زندگی کو سنوار رکھو، بچوں کے مستقبل کو اس دور کے کلچر سے بچاؤ جس کو ہم ٹی وی کلچر کہتے ہیں، جس کا ذکر انشاءاللہ نفسیاتی تجزیہ ہوگا. میں ٹیلی ویژن کا مخالف نہیں ہوں، ہر پروگرام کو دیکھا جائے اس کا مخالف ہوں. اور اگر دیکھنا ضروری ہے تو بچوں کو سمجھاؤ کہ یہ برہنہ روپ، یہ فحاشی کا ارتکاب، یہ گناہوں کی تبلیغ، یہ خطاؤں کی ترویج، یہ جرم کی تبلیغ سماج کو کہاں لے جانا چاہتی ہے. یہ ہمارے چینل بکے ہوئے چینل ہیں. کوئی اور شیطان ہے جو دنیا کے چینل پر قبضہ کر کے عورت کی بے عزتی کر رہا ہے، اسے برہنہ بنا کے. لہذا اس مقدس مہینے میں اگر کچھ عزم لے کے نہ اٹھے تو یہ بیت جائے گا، اور پتہ نہیں اگلے سال اس بزم میں کون بیٹھا ہوگا، اس منبر پر کون آئے گا. کوئی لمحہ دائمی نہیں ہے. لہذا جیو تو اس طرح کہ قبر کا خیال رہے، نسلوں کو علم دے کے جاؤ، تہذیب و تمدن سکھاؤ. مسلمان کو اللہ نے صرف علم کے لیے بھیجا تھا، دولت کے لیے نہیں. اس لیے کہ دولت غیروں کو دے دی، تم کو اللہ نے علم دے دیا. بغیر دولت کے تم مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر دولت کما بھی نہیں سکتے. سود کا دھندا تم نہیں کر سکتے، ہیروئن تم نہیں بیچ سکتے، چوری ڈکیتی تم نہیں کر سکتے، احتکار تم نہیں کر سکتے، مال کا اسٹاک تم نہیں کر سکتے. پھر
کافروں سے مقابلہ کیسے کرو گے؟ بہتر یہ ہے کہ دولت ان کو چھوڑ دو، علم تم لے لو۔ جہاں علم ہوگا وہ خود ایک دولت ہے، جہاں دولت ہوگی وہ خود محتاج علم ہے۔ تو لہذا وہ دولت رکھ کے تمہارے دروازے پہ آئیں گے، علم والا کبھی دولت کے دروازے پہ نہیں جائے گا۔ دیکھ لو، علم والے نے دولت کا در کھٹکھٹایا یا دولت والے نے علی کے جلے ہوئے دروازے کو کھٹکھٹایا؟ علی کہتے ہیں رضینا قسمت و جبار فینا لنا علم وللأعداء مالو۔ اللہ تیری تقسیم پہ علی راضی ہے کہ تو نے میرے دشمن کو دولت دی ہے، مجھے علم دیا۔ تو جس کا علی یہ دعا مانگ رہا ہو اس کی قوم بے علم ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی خسارہ نہیں ہو سکتا۔ علی والو، تم سب علی والے ہو، چاہے کوئی چوتھا کہہ کے خلیفہ کہے، چاہے کوئی پہلا کہہ کے امام کہے، اس کی عظمت میں کہیں کمی نہیں، اس کے وقار میں کہیں خامی نہیں۔ لہذا کوئی کسی بھی نام سے پکارے، علی ہر دور میں علی ہے۔ لہذا جب علی کے نام سے بچوں کے مستقبل کی دعائیں مانگ